بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ انسان کے پاس ایک ہی ایسی چیز ہے جسے ہم دعا کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے نماز کے بعد رابطہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگنا ہوتا ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے، ہر مومن کی دعا قبول کرتا ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 5 ایسی باتوں کے بارے میں، 5 ایسی غلطیوں کے بارے میں جن کی وجہ سے ہماری کوئی بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ غلطیاں ایسی ہے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آگے اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، تو آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 5 غلطیوں کی وجہ سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اور اگر دعا مانگتے وقت آپ بھی ان غلطیوں میں سے کوئی ایک بھی غلطی کرتے ہو تو آج سے ہی اپنی ان غلطیوں میں سدھار کر لیجئے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ دوستو، بہت سے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دعا اسی لیے قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایسے لوگ دعا مانگتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد ہو جاتی ہے، اور اگر قبول ہوتی بھی ہے تو ایسے لوگوں کو اس دعا کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو زیادہ فائدہ نہیں ملتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی دعا قبول ہو تو آپ ان 5 غلطیوں کو دعا مانگتے وقت کرنے سے ضرور بچیں، کیونکہ ان غلطیوں سے بچنے کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نمبر 1، دعا ہمیشہ جائز ہو۔ دوستو، دعا مانگنے میں اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں کہ اللہ سے جو بھی دعا کی جائے وہ جائز ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بشرطے کہ آپ کسی ناجائز کام یا رشتے ناطے کو ختم کرنے کے لیے دعا نہ کریں۔ نمبر 2، دعا میں یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دعا مانگے تو دعا کے اندر ایسا نہ کہے کہ یا اللہ تو چاہے تو میری مغفرت کر دے، بلکہ دعا مانگنے میں اسے یقین بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز عطا کرنا مشکل نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی اپنی دعا میں یہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو چاہے تو میرے اوپر رحم فرما، تو ایسا کہنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ دعا میں یقین کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ دعا ہمیشہ پورے یقین کے ساتھ کی جائے کہ میں جو بھی مانگوں گا اللہ تعالیٰ وہ دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ وہ دے گا، ضرور دے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ آپ دعا مانگیے۔ نمبر 3، دعا میں جلد بازی نہ کرے۔ دوستو، دعا مانگنے میں ہم جو تیسری غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دعا میں جلد بازی کرتے ہیں۔ اس سے بھی ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے دعا مانگنے میں کبھی بھی آپ جلد بازی نہ کریں، یعنی کہ دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان دعا میں جلد بازی کرتا ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 4، دعا میں گمان بھی اچھا ہو۔ دوستو، دعا مانگنے میں ہم ایک غلطی یہ بھی کرتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت ہمارا گمان اچھا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم تو دعا مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، کچھ اور ہی باتیں، کچھ اور ہی خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو دعا مانگتے وقت فوکس کے ساتھ دعا مانگے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں یہی گمان رہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب دعا مانگتے وقت ہمارا گمان ہی اچھا نہیں ہوتا تو پھر وہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ نمبر 5، دعا ہمیشہ گڑ گڑا کر کریں۔ دوستو، ایسا نہ ہو کہ جب آپ پریشانی میں ہو تبھی آپ اللہ کو یاد کریں اور دعا مانگے، بلکہ جب آپ خوش ہو تب بھی اللہ کو یاد کریں، اور پریشانی میں ہو تب بھی اللہ کو آپ یاد کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ دعا ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہی کرے۔ دعا میں کبھی بھی موت کی خواہش نہ کرے۔ اگر کبھی زندگی سے بیزار ہو بھی جاؤ تو آپ اس طرح سے دعا کرے کہ یا اللہ زندہ رکھ تب تک جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور موت عطا کر جب موت میرے لیے بہتر ہے۔
تو دوستو آپ موت کی دعا کبھی نہ کریں، موت کی خواہش کبھی نہ کریں۔ اور دوستو دعا پوری امید اور خوف کے ساتھ مانگی جاتی ہے۔ امید اس بات کی کہ میرا اللہ دعا ضرور قبول کرے گا، اور خوف اس بات کا کہ اللہ کی پکڑ ایک بڑی سخت ہے اور وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، چاہے تو وہ دعا قبول کرے چاہے تو وہ رد کرے، ہر حال میں ہم راضی ہیں۔ دوستو دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا سے بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان 5 طرح کے لوگوں کی دعا میں وہ ہمیشہ شامل ہو، اور ان کی بد دعا لینے سے وہ ہمیشہ بچے، کیونکہ بد دعا اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتی ہے، اور اگر انہوں نے آپ کے حق میں کبھی بد دعا کر دی تو پھر آپ کو وہ تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو دوستو وہ 5 طرح کے لوگ کون سے ہیں جن کی دعا ہو یا پھر بد دعا ہو جو اللہ کی بارگاہ میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے؟ تو نمبر 1، ماں باپ کی بد دعا اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ بد دعا ہو یا دعا ہو۔ پیارے دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ ماں باپ کے دل سے نکلی اپنی اولاد کے لیے دعا اللہ تعالیٰ بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر ماں باپ کے دل سے اپنی اولاد کے لیے کوئی دعا نکلتی ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتی ہے۔ وہی اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ان کی بے حرمتی کرتا ہے، اور اگر ماں باپ کے دل سے کبھی اولاد کے لیے بد دعا نکل جاتی ہے تو وہ بد دعا بھی اللہ تعالیٰ بہت جلدی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی ماں باپ ہمیشہ آپ کے حق میں دعا کرے، آپ ان کی خدمت کرتے رہے، آپ ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نمبر 2، مجبور اور لاچار بے بس لوگ۔ دوستو قرآن مجید میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ مجبور، لاچار اور بے بس ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دعا ہو یا پھر بد دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہی ہوتی ہے۔ اسی لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ایسے مجبور، لاچار اور بے بس لوگ دکھے، آپ ان کی کسی نہ کسی طرح سے کوئی مدد کرے اور ان کا دل خوش کرے تاکہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کو آپ پریشان نہ کریں، ان کو بالکل نہ ستائے، ان پر ظلم نہ کرے۔ اگر ایسے لوگ آپ کے حق میں کبھی بد دعائیں کر دے تو پھر آپ کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نمبر 3، روزے دار کی دعا افطار کے وقت۔ دوستو آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی روزے دار شخص افطاری کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر روزے دار شخص افطاری کے وقت اگر کسی کے حق میں بد دعا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بھی بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھی دل نہ دکھے اور ہر کوئی آپ کے حق میں دعا کرے۔ نمبر 4، ایک مسافر کی دعا۔ دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مسافر کی دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کرتا ہے، اور اگر ایک مسافر کسی کے حق میں بد دعا بھی کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بد دعا کو بھی بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کو جہاں کہیں پر بھی کوئی مسافر پریشان نظر آئے تو آپ ان کے پاس جائیں، آپ ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کریں، اور آپ ان سے اپنے لیے دعائے خیر کی درخواست کریں، اور آپ ان کی بد دعا لینے سے ہمیشہ بچیں۔ نمبر 5، مظلوم لوگ۔ پیارے دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ مظلوم لوگ چاہے گنہگار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں بغیر کسی رکاوٹ کے قبول کرتا ہے، اور اگر مظلوم لوگ کسی کے حق میں بد دعا بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ ان کی بد دعا بھی بہت جلد قبول کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ کبھی بھی کسی مظلوم پر ظلم نہ کریں، کبھی کسی مظلوم کو پریشان نہ کرے، کسی بھی مظلوم کو نہ ستائے، کیونکہ اگر وہ مظلوم آپ کے حق میں کبھی بد دعا کر دے گا تو پھر آپ کو تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کا حوالہ ہے ابو داؤد شریف۔ تو دوستو آپ ہمیشہ ان 5 طرح کے لوگوں کی دعا میں شامل ہونے کی ہمیشہ کوشش کریں، اور ان 5 لوگوں کی بد دعا سے ہمیشہ بچ کر رہے، کیونکہ اگر ان لوگوں نے آپ کے حق میں دعائیں خیر کر دی تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان لوگوں نے آپ کے حق میں کبھی بد دعائیں کر دی تو آپ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تو جب بھی دعائیں مانگیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کی دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں مانگیں جو جائز ہو،
تو پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور آپ لائک کریں، اور اگر اسی طرح کی ویڈیوز، اسلامک ویڈیوز اور ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔